شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہواری کے درد کا مسئلہ ہو تو شکر پانی میں ملا کر پینے سے آرام ملتا ہے۔ جسم پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو فوراً ایک چٹکی دار چینی اور ایک چمچ شہد تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر جسم کے اس متاثرہ حصے پر لگائیں، انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا۔ آنکھوں سے پانی بہتا ہو تو روزانہ 21 بادام کھایا کرو، چند دنوں میں آرام آئے گا۔ پیٹ میں درد کا مسئلہ ہو تو بڑی الائچی کے بیج نکال کر چبا لیا کرو۔ گرمی میں دانے نکل آئے ہوں تو نیم کے پتے 40 دن پانی میں کھانے سے آرام آ جاتا ہے۔ اگر آنکھوں کے گرد ہلکے ہوں تو کھیرے اور آلو کا رس مکس کر کے آنکھوں کے گرد لگایا کریں۔ بیسن میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگانے سے غیر ضروری بال صاف ہو جاتے ہیں۔ مسوڑوں میں سوجن کا مسئلہ ہو تو دھنیا پانی میں ابال کر اس پانی سے غرارے کریں۔ شوگر کے مریض لوگوں کے لیے کھیرا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر بڑھنے لگے تو فوراً انجیر کے 2 دانے کھا لو، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ روزانہ صبح دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے گرمی نہیں ہوتی۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی میں ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے اور لیموں کا رس ملا کر پی لینے سے آپ کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ ادرک اور لیموں کا رس ملا کر روزانہ پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈال لو، سر کی جوئیں بھاگ جائیں گی۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ رات کو جلدی سو جانا اور صبح کو جلدی اٹھ جانا انسان کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھتا ہے۔ اگر پیشاب کا کوئی انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پیا کرو۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جن کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ دودھ کے ساتھ سونت کا استعمال کیا کریں۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کالے یرکان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کریں۔ ادرک کو سونگھنے سے دمہ دور ہوتا ہے۔ پیسا ہوا ادرک اگر گھٹنوں پر لگایا جائے تو پرانا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگانے سے منہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوگی۔ چینی کا زیادہ استعمال مردانہ طاقت میں کمی لاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کرو۔ پانی زیادہ پیو، تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ بڑے جانور کی مکھ کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اپنی بینائی کو تیز رکھنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کیا کرو۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزی کھاؤ۔ چہرے پر جھریاں ہوں تو لیموں کا چھلکا مسل لو۔ عمر سے پہلے سر کے بال سفید ہونا۔ انسان میں سرسوں کا تیل لگاتا، اس کے بعد آملہ، سیکا کائی، ریٹھا اور ہریڑ، اس کے بعد 2 دانے لیں۔ اس ساری چیزوں کو کوٹ کر 2 لیٹر پانی ڈال کر ساری رات کے لیے رکھ دیں، پھر صبح کو اس کو بوائل کریں اور کسی شیشی میں محفوظ کریں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے ہو تو ہر کھانے کے اندر دیسی ادرک کا استعمال کرو۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ جس کو دمے کی بیماری ہو جائے اس کو چاہیے کہ کھانے میں اجوائن کا استعمال کریں۔ گلے کے درد میں دودھ بہت ہی مفید ہے۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے دالوں کا استعمال کیا کریں۔ رات کو سوتے وقت 3 دفعہ ایتل کرسی پڑھ لیا کرو۔ آپ ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔
گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ کھیرا زیادہ کھانے والے کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے پیس لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح سے مالش کریں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی یا بھڑ کاٹ لے تو سرکے میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، ڈنگ نکالنے سوجن اور درد دور ہو جائے گا۔ اس موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے۔ جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نہار میں روزانہ نیم گرم پانی پی لو، آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کرو۔ پیٹ کی گیس اور قبض وغیرہ میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو تو پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، میں اکیلی بیٹھی گرمی میں لائٹ والوں کو کوس رہی تھی۔ اس ستم کی گرمی میں بھی 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ رات کو بھی میں گرمی میں سو نہیں سکی اور اب بھی سونے کا ارادہ کیا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ مجھے اپنے حالات اور اس غریبی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ سنا تھا کہ اچھے علاقوں میں شیڈنگ نہیں ہوتی، لیکن ہم تو ایک غریب آبادی میں رہتے تھے، پتہ نہیں کب ہمارے حالات بدلنے تھے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ بجنے کی آواز آئی اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی 40 سالہ عورت کو دیکھ کر میں حیران ہوئی، کیونکہ میں اسے اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کی مالکن تھی، لیکن اس کا ہمارے دروازے پر کیا کام اور وہ یہاں پر کیوں آئی تھی؟ یہی سوچ کر میں ہلکان ہو رہی تھی کہ کہیں میرے شوہر سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ میرا شوہر 1 ہفتے سے کسی دفتری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور 2 دن کے بعد اسے لوٹ کر آنا تھا۔ ایسے میں اس کی مالکن کا ہمارے دروازے پر آ جانا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میرے شوہر کی مالکن نے میرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھے تو ایک نرم سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور کہنے لگی، ریحانہ اندر آنے کا نہیں کہیں گی؟ ان کی بات سن کر میں بخلا گئی اور جلدی سے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا کر کہا، جی جی ضرور تشریف لائیں، لیکن دل ہی دل میں بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ دراصل میرے شوہر کی مالکن مجھے بہت ہی اچھی طرح سے اس وجہ سے پہچانتی تھی کہ جب بھی آفس کی کوئی تقریب ہوتی تو میرا شوہر ہمدان مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جاتا۔ ایسی کوئی دعوت نہ ہوتی جہاں میں اپنے شوہر کے ہمراہ نہ ہوتی، اور اسی لیے ان کے آفس کے تقریباً تمام ہی لوگ مجھے بخوبی جانتے اور پہچانتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ میں بھی ان کی مالکن کو پہچانتی تھی۔ لیکن ایک اتنی بڑی کمپنی کی مالکن کا ہم جیسے غریب لوگوں کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جانا بہت عجیب و غریب بات تھی، اور جس انداز میں وہ آئی تھی ایسے لگتا تھا جیسے بہت ہی کوئی خاص بات کرنے آئی ہو۔ میں نے انہیں اپنے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اپنے گھر کے حال پر شرمندہ ہونے لگی۔ پہلی بار مجھے اپنے چھوٹے سے گھر کی حالت پر شرمندگی ہونے لگی۔ اوپر سے لائٹ بھی نہ تھی، گرمی سے برا حال تھا اور غصہ بھی مجھے بہت آ رہا تھا۔ ہمدان کو کب سے کہہ رہی تھی کہ گھر کو ٹھیک کروائے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے اگلے سال کروائیں گے، اور وہ اگلا سال ہماری زندگی میں آ کر نہیں آ رہا تھا۔ تنخواہ آنے سے پہلے خرچ ہو جایا کرتی تھی اور حالات تھے کہ بدل بھی نہیں رہے تھے۔ ہمدان کی مالکن رضیہ بیگم بڑی غور سے کبھی مجھے تو کبھی میرے گھر کی حالت کو دیکھتی اور مسکرا دیتی۔ مجھے تو ان کے ہاؤ بھاؤ ہی سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میں نے پہلے انہیں پانی پیش کیا اور فوراً ہمدان کے بارے میں پوچھا، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ اتنی اچانک ہمارے دروازے پر؟ میرا سوال سن کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، بے فکر رہیں، ہمدان کو کچھ نہیں ہوا۔ کیا میں آپ کے دروازے پر نہیں آ سکتی؟ آپ کو میرا آنا برا لگا ہے؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے شوہر کی مالکن کو کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ رضیہ بیگم نے ایک گہری نظر میرے گھر پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ کا گھر بہت چھوٹا ہے اور اسے مرمت کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ کام کیوں نہیں کرواتے، بلکہ اس گھر پر پیسہ لگانے کی بجائے ڈیفینس کے علاقے میں شفٹ ہونے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ؟ رضیہ بیگم کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے ہنس کر کہا کہ ہماری اتنی اوقات کہاں کہ ہم اتنے پوش علاقے میں گھر لینے کے بارے میں سوچیں۔
ہم تو اس گھر کی مرمت کروانے کے بارے میں ہی سوچ رہی ہیں اور وہ بھی ممکن نہیں ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر رضیہ بیگم نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا تمہیں بڑے گھر کی خواہش نہیں؟ کیا تم اچھی زندگی نہیں گزارنا چاہتی؟ پتہ نہیں وہ مجھ سے اتنے بے مقصد سوالات کیوں کر رہی تھی۔ مجھے تو ان کے آنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ میرا شوہر ان کی کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر تھا، لیکن پھر بھی ان کا ہمارے گھر آنا بہت ہی حیران کن بات تھی۔ خیر، ان کی بات سن کر کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور پھر حسرت بھرے لہجے میں جواب دیا، بڑے گھر کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں ہر آسائش، اس کی زندگی میں ہر سہولت موجود ہو، لیکن ہر کسی کی قسمت میں یہ سب نہیں ہوتا۔ میری اور ہمدان کی شادی کو 1 سال ہونے والا ہے اور اس 1 سال میں ہم نے صرف اور صرف مشکلات ہی دیکھی ہیں۔ اتنی اچھی نوکری ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ہمدان نے شادی پر بہت ہی قرض لیا تھا اور اب تک ہم اس قرضے کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ پھر اسی دوران ہمدان کی والدہ کا بیماری سے انتقال ہوا تو اس پر بھی کافی پیسہ لگ گیا اور ہم مزید قرض دار ہو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے رضیہ بیگم کو اپنی دکھ بھری کہانی سنا دی، جبکہ میں ان کے آگے اپنا بھرم رکھنا چاہتی تھی۔ رضیہ بیگم مسکرا کر کہنے لگی، فکر نہ کرو ریحانہ، میں یہاں تمہاری مشکلات کا حل دینے آئی ہوں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کس طرح سے اپنے مسائل سے باہر نکلتی ہو اور اپنے لیے ایک آرام دہ زندگی کو چنتی ہو۔ اگر سوچ سمجھ کر عقل مندی سے فیصلہ کرو گی تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ رضیہ بیگم کی بات سن کر میں چونک اٹھی۔ وہ ایسا کیا حل لے کر آئی تھی کہ جس سے میرے دن بدلنے والے تھے، اور انہیں بھلا ہم سے اتنی ہمدردی کیوں تھی؟ ان کی کمپنی میں تو سینکڑوں ملازمین کام کرتے، کیا وہ سب کے گھر جا کر ایسے ہی ان کی مشکلات حل کیا کرتی تھی؟ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر رضیہ بیگم نے چٹکی بجائی اور کہنے لگی، تم نے تو حل سننے کے لیے بھی اتنا وقت لگا دیا، فیصلہ کیسے کرو گی؟ زندگی میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو صحیح وقت پر اور صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی ضرور بتائیں، کیا حل ہے آپ کے پاس؟ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو اور ہمدان بھی مالی پریشانیوں سے باہر نکل آئے۔ رضیہ بیگم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں اپنی آدھی کمپنی تمہارے نام کر دیتی ہوں، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ رضیہ بیگم کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی میں اپنی آدھی کمپنی تمہارے نام کروں گی اور ڈیفنس میں ایک بہت بڑا بنگلہ بھی تحفے میں تمہیں دوں گی، بلکہ تمہیں اپنے ساتھ اپنے ہی بنگلے میں رکھوں گی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، لیکن ان کے چہرے پر ایسی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جیسے وہ کسی بڑی کاروباری ڈیل کے لیے ہمارے گھر آئی ہو۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ آپ اپنی آدھی کمپنی مجھے کیوں دیں گی؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، اب تم نے بالکل ٹھیک سوال کیا، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں یہ سب کس قیمت پر ملے گا۔ دراصل تمہیں میرے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہوگی، یوں سمجھ لو کہ میں ایک سودا کرنے آئی ہوں، اور اگر تمہاری مرضی ہوئی تو یہ میری اور تمہاری زندگی کا بہترین سودا ہوگا۔ میں تو ان کی بات پوری سننے کے لیے بےتاب ہونے لگی تھی۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ مجھے بیٹھے بٹھائے ایسی آفر بھی مل سکتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جو بھی کہیں گی میں جھٹ سے مانوں گی۔ اس کے بعد رضیہ بیگم نے جو ڈیل میرے سامنے رکھی وہ میرے سن کر 14 طبق روشن ہو گئے، اور مجھے لگا کہ اس بڈھی کا دماغ خراب ہے۔ 40 سال کی عمر میں وہ ایسی بہکی باتیں کیسے کر سکتی ہے؟ میرے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر رضیہ بیگم کہنے لگی، ریحانہ جذبات کی بجائے ہوش سے کام لو، تمہارے اور تمہارے ہونے والے بچوں کا مستقبل بن جائے گا۔ کب تک یوں ہی سسک کر تم زندگی گزارو گی؟ میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی کہ جس کی وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہو۔ سوچو تو صحیح، تمہیں آدھی کمپنی ملے گی، رہنے کو بڑا سا بنگلہ اور زندگی کی ہر آسائش میسر ہوگی، تم ساری دنیا کی سیر کر سکو گی، تمہارے شوہر پر بھی تمہارا حق ہوگا، لاکھوں میں کھولو گی۔ اس سے زیادہ تمہیں اس زندگی میں کیا چاہیے؟ رضیہ بیگم مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھا رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میز پر پڑا گلدان اٹھا کر میں رضیہ بیگم کے سر پر دے ماروں، لیکن میری مجبوری تھی کہ میرا شوہر ان کی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اور آج کے دور میں نوکری ملنا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے میں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے بازی رہی اور بہت ہی نرمی سے کہا کہ آپ جو سودا کرنے آئی ہیں وہ میرے لیے کسی صورت ممکن نہیں، ایسا کرنا تو دور میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور آپ کم سے کم اپنی عمر کا تو خیال کر لیتی۔ میری بات سن کر رضیہ بیگم دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، میری عمر کو چھوڑو، تم اپنی طرف دیکھو، ابھی تم جوان ہو، خوبصورت ہو،
تمہیں نہیں لگتا یہ مشکل حالات تمہیں وقت سے پہلے بوڑھا کریں گے؟ تمہاری یہ ساری خوبصورتی مٹی میں مل جائے گی۔ اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جاتے جاتے اپنے پرس سے 2 لاکھ روپے کا چیک نکال کر میری طرف بڑھایا اور کہنے لگی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، ایک بار میری آفر پر ضرور غور کرنا، جب تمہیں میری بات مناسب لگے تو مجھ سے رابطہ کر لینا، میں تمہارے جواب کی منتظر رہوں گی۔ سوچ سمجھ کر اپنے حق میں فیصلہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ گرمی تمہارے حسن کو مرجھا ڈالے اور تم اپنے شوہر کے دل سے اتر جاؤ۔ 2 لاکھ روپے کا چیک دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑی تھی۔ وہ چیک میرے نام پر بنایا گیا تھا اور میں نے کبھی بھی اتنا پیسہ ایک ساتھ نہیں دیکھا، لیکن اس چیک کو لیتے وقت مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، کیونکہ میں رضیہ بیگم کے ارادوں کو جان چکی تھی۔ رضیہ بیگم نے وہ چیک ٹیبل پر رکھ دیا اور مجھے سوچنے کا وقت دے کر چلی گئی۔ میں تو پہلے ہی گرمی سے پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، اور اب اس چیک کو دیکھ کر اور رضیہ بیگم کی ڈیل کے بارے میں جان کر میرا باقی کا وجود بھی پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے اس چیک کو اٹھا کر دیکھا۔ پورے 5 صفر لگے تھے اور میں بار بار ان صفروں کو گن رہی تھی۔ کئی بار میں نے کب لکھے اور اپنے نام پر بھی ہاتھ پھیر دیا۔ ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا مجھے، لیکن اگر میں یہ 2 لاکھ روپے لے لیتی تو مالکن یہی سمجھتی کہ مجھے ان کی بات منظور ہے، جبکہ میں کسی بھی صورت ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے اس چیک کو چھپا کر اپنی الماری میں رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ مالکن کو ہمدان میں ایسا کیا نظر آ گیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر ہمدان کے پیچھے پڑ گئے اور اپنی دولت بھی لٹانے کو تیار ہے۔ ہمدان اور مالکن کا تو کوئی جوڑ بھی نہیں تھا۔ ہم نے 25 سال کا جوان لڑکا تھا اور مالکن کم سے کم بھی 40 سال کی عورت نظر آتی تھی۔ میں یہ سوچ کر ہنستی کہ اس بڈھی کو عمر کے اس حصے میں آ کر میرے شوہر سے محبت ہوئی ہے۔ 2 دن عجیب عجیب سوچوں میں گزر کے کبھی میں سوچتی چیک کو کیش کروا لوں اور ہمدان کا سارا قرضہ اتار دو، تو کبھی مجھے لگتا ہے ایسا کر کے میں مالکن کو غلط اشارہ دوں گی۔ کبھی اپنی غربت پر رونا آتا تو کبھی دل چاہتا کہ مالکن کی بات مان کر اپنے حالات بدل لوں۔ جب جب گرمی سے میرا دم گھٹنے لگتا، میرا دل چاہتا کہ میں بھی بڑے سے بنگلے میں جا کر اے سی کے مزے اٹھاؤں، ایک مشکل فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو آسان بناؤں۔ دنیا میں کتنے ہی مرد دوسری شادی کرتی ہیں اور دونوں بیویوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ اگر میرا شوہر بھی دوسری شادی کر لیتا تو کیا برائی تھی؟ ویسے بھی وہ 40 سال کی بوڑھی عورت کون سا میری جگہ لے سکتی تھی؟ پھر اگلے ہی لمحے مجھے اپنی سوچ پر غصہ آتا، میں کیسے اپنے شوہر کا بٹوارا کر سکتی ہوں؟ 2 دن کے بعد جب میرے شوہر ہمدان آئے تو میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن ان کے چہرہ عجیب طرح سے اترا ہوا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھے، انہیں چپ لگی ہوئی تھی۔ میں سمجھ بھی نہیں پائی کہ 2 دن کے بعد گھر آنے کے باوجود بھی ان کے چہرے پر خوشی کے آثار کیوں نہیں تھے۔ اور جب یہی سوال میں نے ان سے کیا تو وہ بتانے لگے کہ اماں کے علاج کے لیے فاروق انکل سے جو پیسے لیے تھے وہ فوری طور پر واپسی کا تقاضا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی کی اچانک شادی طے ہوئی ہے۔ ہمدان کی شکل ایسی تھی جیسے وہ کسی بھی پل اچانک روئیں گے، اور وہ نام لہجے میں کہنے لگے، پورے 2 لاکھ روپے ہیں، میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں؟ جس وقت میں نے فاروق انکل سے پیسے لیے تھے انہوں نے مجھے 5 سال کا وقت دیا تھا، اور اب تو وہ میرے سر پر ہی آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میرا سر ان کے آگے شرمندگی سے جھک گیا ہے۔ ہمدان کی بات سن کر مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا، آپ نے فاروق انکل کو کھری کھری کیوں نہیں سنائی؟ جب 5 سال کا وقت دیا تھا تو پھر ابھی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب 5 سال ہوں گے تو ہم واپس لوٹائیں گے۔ میری بات سن کر ہمدان نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، بڑی عجیب بات کرتی ہو تم بھی۔ وہ ہمارے وقت پر ہمارے کام آئے تھے اور اب ان کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے تو کیا وہ اپنے پیسوں کا تقاضا بھی نہیں کریں گے؟ ہمیں کسی بھی طرح کر کے انہیں 2 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں۔ ہمدان نے ایک گہرا سانس کھینچا اور کہنے لگے، جاؤ ریحانہ، اپنے زیورات نکال کر لاؤ، جو کچھ بھی ہے ہم اسے بیچ کر یہ پیسے چکائیں گے۔ کم سے کم ہماری وجہ سے کسی کی بیٹی کی شادی میں مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ ان کی بات سنتے ہی میرا سانس اٹک گیا۔ میرے ماں باپ نے بڑی محبت سے مجھے کچھ زیور دیا تھا اور وہ اسے بیچنے کی بات کر رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا زیور نکال کر رکھ دیا اور کہا، اگر بیچنا ہی ہے تو اسے سنار کے پاس نہ لے جائیں، بلکہ میں اسے اپنی اماں کو واپس بیچ دوں گی، میری چھوٹی بہن کے کام آئیں گے۔ یہ سن کر ہمدان نے کچھ نہیں کہا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میرا اس زیور کو بیچنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ اگلے دن جب ہمدان دفتر کے لیے نکلے تو میں بھی بینک پہنچ گئے اور میں نے وہ 2 لاکھ روپے کیش کروا لیا اور اپنا سارا زیور ماں کی حفاظت میں رکھ دیا۔ انہیں الف سے یہ تک ساری بات کہہ سنائی۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، تو پاگل تو نہیں؟
اگر ہمدان کی مالکن اتنی امیر عورت ہے تو تو اپنے ہمدان کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی؟ بے فکر رہ، تیرے رشتے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس 40 سالہ بڈھی میں اتنا دم خم کہاں ہوگا کہ تیرے شوہر کو قابو میں کر سکے؟ ویسے بھی ہمدان تو تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی آدھی جائیداد اپنے نام لکھوا لے، ہمدان خود ہی اسے تھوڑے دنوں میں چھوڑ دے گا اور پھر تیرے عیش ہو جائیں گے۔ میری اماں نے بڑی چلاکی سے مجھے سارا منصوبہ سمجھا دیا۔ اماں ہمیشہ سے ہی پیسے کو لے کر بہت زیادہ لالچی تھی اور کہیں نہ کہیں یہ چیز میرے اندر بھی آ گئی۔ کبھی کبھی وقت اور حالات انسان کو لالچی بنا دیتے ہیں اور میں بھی مشکل حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہمدان کی شادی رضیہ بیگم سے کروا دوں۔ میں نے اگلے ہی دن رضیہ بیگم کو فون کیا اور کہا کہ مجھے ان کی ڈیل منظور ہے، وہ کاغذات تیار کروائے اور میں ہمدان کو منواتی ہوں۔ میں نے ہمدان کے ہاتھ پر اسی شام 2 لاکھ روپے رکھے اور ساتھ ہی انہیں بھی اس بات کے لیے منانے کی کوشش کی کہ وہ رضیہ بیگم سے شادی کر لے۔ یہ سنتے ہی میرا جوان 25 سالہ شوہر ہتھے سے اکھڑ گیا کہ میں کیسی باتیں کر رہی ہوں۔ ہمدان اپنی محبت کا بٹوارا کرنا نہیں چاہتا اور اپنی 40 سالہ مالکن سے شادی کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے بھی اسی میں آ کر کھانا پینا بول چال سب کچھ بند کیا اور پورے مہینے بھر بعد میری خاطر اپنی مالکن سے شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ ان کی مالکن نے ہمدان کی رضامندی سنتے ہی اپنی آدھی سے زیادہ کمپنی میرے نام لکھوا دی اور ہمدان کو نکاح کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے بھی جلدی اپنا سامان باندھ لیا۔ پورے 2 گھنٹے کے بعد ہمدان اور رضیہ بیگم واپس لوٹے اور مجھے بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور ہم ایک بڑے سے بنگلے میں پہنچ گئے۔ وہ بنگلہ نہیں، میرے خوابوں کی تعبیر تھی جو مجھے مل رہی تھی۔ میں تو خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ کبھی میں رضیہ بیگم کی شکل دیکھتی تو کبھی ہمدان کی۔ وہ بالکل خاموش تھا اور رضیہ بیگم کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی یہ خوشی بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے، کیونکہ ہمدان زیادہ عرصے تک رضیہ بیگم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ نہ ہی تو وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی جوان تھی، بھلا وہ میرا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن اس گھر میں پہلی ہی رات میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب رات کے وقت میرے بڑے سے بیڈ روم میں رضیہ بیگم چلی آئی اور آتے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں رات کو یہی سوؤں گی۔ یہ بات سن کر میں کچھ حیران ہوئی کہ میرے شوہر کی محبت میں ڈوب کر انہوں نے میرے شوہر سے شادی کر لی ہے، کیوں پہلی ہی رات میرے کمرے میں چلی آئی؟ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ شاید ہمدان نے انہیں ان کی اوقات بتا دی۔ اس رات مجھے بہت ہی پرسکون نیند آئی اور میں اگلی صبح بہت ہی خوش تھی۔ جب میں تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو میں نے ہمدان کو باہر سے آتے دیکھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ہمدان آپ صبح ہی صبح کہاں چلے گئے؟ ہمدان نے بڑی ناراض نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم اب اس طرح کے سوال جواب کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ میں کہاں جاتا ہوں، میں کہاں سے آتا ہوں، اس کی فکر چھوڑ دو، بس آرام کی زندگی گزارو، تمہیں یہی سب کچھ چاہیے نا، لو میری قربانی کر کے تمہیں سب کچھ حاصل ہو گیا۔ یہ کہتے ہی ہمدان رضیہ بیگم کے پاس چلے گئے اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، ہمدان اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی رضیہ بیگم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر مجھے کس بات کی پریشانی ہونی؟ مگر مجھے کیا معلوم کہ میں کتنے بڑے راز سے ناواقف ہوں۔ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس شادی کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے۔ آہستہ آہستہ دن گزر رہے تھے۔ ہر رات رضیہ بیگم میرے کمرے میں چلی آتی۔ میں حیران تھی کہ وہ ہمدان کے ساتھ ہونے کی بجائے وہ میرے پاس کیوں آتی تھی، اور جب ہمدان کے پاس جانے کی بات کرتی تو مجھے بھی روک دیا کرتی۔ اور اس رات تنگ آ کر میں نے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی تو رضیہ بیگم نے دروازہ لاک کیا اور کہنے لگی، تمہیں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے تیور بہت بگڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر بستر پر بٹھا دیا۔ وہ غصے کے عالم میں غرا کر کہنے لگی، میں نے تمہیں اپنی آدھی کمپنی دی ہے، اپنے بنگلے میں تمہیں جگہ دی ہے، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن رات کو تم یہاں میرے ساتھ رہو گی۔ میں نے انہیں صاف صاف لفظوں میں کہا کہ ہمدان کا رویہ میرے ساتھ بالکل بدل گیا ہے، وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا۔ میں انہیں منانا چاہتی ہوں، 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ رضیہ بیگم کہنے لگی، ہمدان اکیلا نہیں، اس کی بیوی اس کی دل جوئی کے لیے موجود ہے۔ ان کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے غصے میں کہا، میں بھی ہمدان کی بیوی ہوں، میرا بھی ان پر حق ہے۔ اگر آپ خود ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کم سے کم مجھے تو ان کے ساتھ وقت گزارنے دے۔ وہ تنہا ساری رات کیا کرتے ہوں گے؟ آپ کا یہاں ہر رات میرے کمرے میں ہونے کا کیا مقصد ہے؟ میری بات سن کر رضیہ بیگم ہنستی اور کہنے لگی، ہمدان تنہا کہاں ہے، ان کی جوان اور خوبصورت بیوی ان کے ساتھ ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
تم تو بس پیسوں پر عیش کرو اور یہاں میرے ساتھ اسی کمرے میں رات گزارو۔ ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں غصے میں کہا، آپ اور میں ہمدان تو ایک ساتھ نہیں، تو پھر آپ کس جوان بیوی کی بات کر رہی ہیں؟ رضیہ بیگم نے کڑی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ہمدان کی بیوی میں نہیں ہوں بلکہ اس کی ساس ہوں۔ میری بیٹی فاطمہ ہمدان سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ صرف 18 سال کی ہے۔ اگر میں اس کا رشتہ لے کر تمہارے گھر آتی تو تم کبھی اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو اپنی سوتن نہ بناتی، اسی لیے میں نے تم سے جھوٹ کہا اور اپنا رشتہ تمہارے آگے رکھ دیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا پیسہ تمہیں خریدے گا، اور یہی ہوا۔ تم نے یہ سوچ کر اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروائی کہ میں تو بوڑھی ہوں، اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پاؤں گی، لیکن در حقیقت ہمدان کی شادی مجھ سے نہیں بلکہ میری بیٹی سے ہوئی ہے، اور وہ پوری طرح تمہاری جگہ لے چکی ہے۔ رضیہ بیگم کی بات سن کر میں غصے میں پاگل ہوئی۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت ہی بڑا فراڈ کیا تھا۔ میں نے تو یہ سوچ کر ہمدان کی شادی رضیہ بیگم سے کرنے کی حامی بھری تھی کہ وہ میری جگہ نہیں لے سکتی، لیکن انہوں نے تو اپنی جوان بیٹی کو میری جگہ دلوا دی۔ میں نے غصے میں انہیں دھکا دیا اور دروازہ کھول کر سیدھے ہمدان کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کمرے میں اپنی نئی نویلی دیوان بیوی کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے لات مار کر دروازہ کھولا اور نفرت سے ہمدان سے کہا، ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دو۔ مجھے صرف رضیہ بیگم ہی نہیں بلکہ تم نے بھی دھوکہ دیا ہے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری شادی رضیہ بیگم سے نہیں بلکہ ان کی بیٹی سے ہوئی ہے؟ ابھی اور اسی وقت اس ڈائن کو طلاق دو۔ ہمدان نے غصے سے میری طرف دیکھا اور ایک زوردار چماٹا میرے منہ پر مار کر کہنے لگا، تمہارے لیے شادی صرف اور صرف کھیل تماشا ہے اور کچھ نہیں۔ میں کسی صورت فاطمہ کو طلاق نہیں دے سکتا، وہ میری بیوی ہے۔ اگر تم اس گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو جاؤ، ویسے بھی تم میرا سودا کر چکی ہو، تم نے تو مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ لیکن فاطمہ نے مجھے بہت عزت دی اور مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ وہ میرے ساتھ غریبی اور تنگ دستی میں بھی رہنے کو راضی ہے، لیکن تم نے تو ذرا سی مشکلات کیا دیکھی، اپنا راستہ ہی بدل لیا۔ تم نے اپنے شوہر کو آسائشوں کے عوض بیچ ڈالا۔ ہمدان کے لہجے میں اور میرے لیے نفرت تھی، اسے میں بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا میرے سر پر آسمان گر پڑا ہے۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے خوبصورت آشیانے کو تباہ کر دیا تھا۔ وقتی طور پر آزمائشیں ضرور آئی تھی، لیکن اگر میں ان آزمائشوں میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تو آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے۔ فاطمہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا۔ وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی اپنا دل ہار سکتا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے اپنا لیجئے، میں کبھی آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گی۔ ہم دونوں مل کر ہمدان کے ساتھ ایک گھر میں خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں پوری طرح سے ٹوٹ کر بکھر چکی ہوں، کیونکہ میں نے ہمدان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی، اور یہ نفرت صرف اور صرف میرے لالچ کی وجہ سے آئی تھی۔ میں نے فاطمہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، اپنی ساری دولت واپس لے لو، لیکن مجھے میرا شوہر لوٹا دو۔ لیکن فاطمہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت ہمدان کو نہیں چھوڑے گی۔ بالآخر میں ہار ہی گئی اور فاطمہ کو اپنی سوتن ماننے کے لیے راضی ہو ہی گئی۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور اچھی لڑکی تھی، اس نے میرا حق غصب نہ کیا اور ہمدان کو مجبور کیا کہ وہ برابری سے میرا حق دیا کرے۔ آج میں فاطمہ اور ہمدان ایک گھر میں رہ رہی ہیں۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پاتی ہوں۔ یہ سب میرے لالچ کا نتیجہ ہے، اور شاید مجھے ساری زندگی ہمدان کے آگے اسی طرح نظریں جھکا کر رہنا پڑے۔ اگر ایک عورت مشکل حالات میں مرد کا ساتھ دے تو جلد حالات بدل جاتے ہیں، لیکن اگر عورت کا ساتھ چھوڑ دے تو حالات پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں، اور سب نقصان عورت کا ہی ہوتا ہے۔